بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن الزہری قال اخبرنی ابن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلب فنزعت منها ما شاء اللہ ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع بها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقریا من الناس ينزع النزع عمر حتى ضرب الناس بعتن. یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 3414. ہم یہ روایات جس باب سے پڑھ رہے ہیں وہ رویا کا باب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویا دیکھے، خواب دیکھے، ان کو اس باب میں ہم نے جمع کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باب اس لحاظ سے بہت دقت نظر سے مطالعے کا باب ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے، وہ قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ماضی سے متعلق، اس وقت کے حالات سے متعلق، اور اسی طرح بعد کے احوال سے متعلق اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو چیزیں دکھاتے ہیں وہ بالعموم رویا میں دکھاتے ہیں، یعنی خواب میں دکھائی جاتی ہیں. اور رویا اور خواب کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ یوسف میں ہر پہلو کو واضح کر دیا ہے. یعنی یہ ہمارے نفس کی تحدیث بھی ہوتی ہے، خود ہمارے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اس کے لحاظ سے ہم اپنے ہی خیالات، اپنی ہی آرزوؤں اور اپنی امنگوں کو ممثل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ ایک تمثیل یا ڈرامے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اس میں کردار بن جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو وہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے اضغاث و احلام، یعنی میرے وجود پر گزرنے والے احوال ہی گویا ایک فکشن میں ڈھل کے میرے سامنے آ جاتے ہیں. دوسرے وہ جس میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی مستقبل کی، کوئی ماضی کی خبر دیتے ہیں اس ذریعے سے. تو یہ دروازہ ختم نبوت کے بعد بھی بند نہیں کیا گیا، چنانچہ بتا دیا گیا ہے کہ اچھا خواب، بشارت کا خواب آ جائے گا. تو اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی اس طریقے سے کچھ احوال سے مطلع کرتے ہیں. یہ چونکہ خواب اور رویا ہوتے ہیں تو یہاں چیزیں اسی طرح تمثیل میں ڈھل کے آتی ہیں. یعنی ایسا ہوگا کہ یا تو ایک پوری کی پوری تصویر یا تمثیل بن جائے گی جس کے مختلف کردار بن جائیں گے اور اس میں کوئی بات ہو رہی ہوگی، یا یہ ہے کہ وہی کردار کوئی پیغام دینا شروع کر دیں گے. یعنی آپ کی ماں کی صورت بن گئی، باپ کی صورت بن گئی، کسی بزرگ کی صورت بن گئی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب خواب میں آئے تھے، کوئی خواب میں نہیں آتا، وہ اصل میں تمثیل کے کردار ہوتے ہیں. یعنی جس طریقے سے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں حقیقی کردار نہیں ہوتے بلکہ کردار ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہی صورت اس میں ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اپنا خواب بیان کیا ہے. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. زہری سے روایت ہے، ابن مسیب نے انہیں بتایا، یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ سے انہوں نے بہت سی روایات سنی ہیں. زہری سے روایت ہے، ابن مسیب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے، یعنی ابن مسیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا. یہ گویا پوری بات بیان کی ہے کہ یہ بات کیسے پہنچی ہے. آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا. اب دیکھیے نا، یہاں رسول اللہ کا اپنے آپ کو دیکھنا، تو کیا رسول اللہ اس کنویں پر گئے تھے؟ تو وہ بھی تمثیل بن گئی. خود آپ بھی اپنے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں. میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا تھا. میں نے اس سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا. پھر اس کو، یعنی اس ڈول کو ابو قحافہ کے بیٹے نے لے لیا. یہ سیدنا صدیق کے والد کا نام ہے، یعنی صدیق رضی اللہ عنہ نے لے لیا. پھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے نے لے لیا. اس نے ایک یا دو ڈول نکالے، تاہم اس کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی. یعنی اسی کنویں سے آپ نے دیکھا کہ میں جس سے پانی نکال رہا تھا، اب میرے بعد میرے ہاتھ سے ڈول لے کر صدیق نکال رہے ہیں، اور ایک دو ڈول ہی نکالے انہوں نے، اس میں نکالنے میں مجھے کچھ کمزوری محسوس ہوئی.
آپ نے فرمایا اللہ اس کی کمزوری سے درگزر فرمائے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ جب آپ رویا یا خواب بیان کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے دعا کی کہ اللہ اس کی کمزوری سے درگزر فرمائے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں بدل گیا. یعنی پہلے ڈول چھوٹا تھا، میں نکال رہا تھا اس وقت بھی، جب صدیق نکال رہے تھے اس وقت بھی، وہ ڈول بڑا ہو گیا اور عمر بن خطاب نے اسے پکڑ لیا ہے. میں نے لوگوں میں ایسا کوئی شاہ زور نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچتا ہو. یعنی وہ ڈول بھی بڑا ہو گیا اور کھینچنے کی قوت بھی انتہائی بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر لینے کے بعد ان کے بیٹھنے کی جگہ پر واپس لے آئے. یعنی وہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے اونٹ کھڑے ہیں اور لوگ وہ ڈول سے پانی نکالے جا رہا ہے اور وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں اور سارے اونٹ سیراب ہو گئے. یعنی اتنا پانی نکال دیا. تو یہ آپ نے خواب دیکھا. اس میں ظاہر ہے کہ ابو قحافہ، جب میں نے عرض کر دیا کہ سیدنا صدیق کے والد کا نام ہے، پہلے ان کا ذکر ہوا. تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے تو بظاہر اس خواب سن کر یہی معلوم ہوگا کہ آپ کو ان کے ایک دو ڈول نکالنے سے، یعنی سیدنا صدیق کے، اور پھر کچھ کمزوری محسوس کرنے سے یہ خیال ہوا کہ یہ اگر کوئی ذمہ داری، ظاہرہ تعبیر تو بالکل واضح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی فرمائی ہے، ایک نظم قائم کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بعد میں جن لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. اتنے واضح اشارات تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کو خلافت حکومت منتقل ہوئی. تو حضور نے یہ خود بیان فرمایا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے. آپ کو اس وقت یہ خیال ہوا ہے کہ صدیق کے ذمہ داری سنبھالنے میں کچھ کمزوری رہے گی. ظاہر ہے جب کسی حکمران کی یا کسی اس طرح کے شخص کی کمزوری دیکھی جاتی ہے تو یہ تشویش کا باعث ہوتی ہے. ذمہ داری ہے نا، بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کا نظم چلانا، اس میں بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. سیاست اور قیادت کوئی آسان چیز نہیں ہے، حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو آپ نے محسوس کیا کہ اس بڑی ذمہ داری میں ان کے ہاں کچھ کمزوری صادر ہوگی. یہ اس وقت آپ کا احساس تھا. بعد میں جو کچھ ہوا اس سے اندازہ ہوا کہ کمزوری تو بعض معاملات میں سیدنا عمر سے صادر ہوئی. سیدنا صدیق تو ایسے محکم ثابت ہوئے کہ کوئی ادنا درجے کی کمزوری نہیں دکھائی. انہوں نے انتہائی نازک حالات میں، جب خود عمر روک رہے تھے، انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور بڑی شان کے ساتھ کیا. پورے عرب کے ارتداد کے مقابلے میں چٹان بن کے کھڑے ہو گئے. اور پھر اسامہ کے لشکر کے معاملے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصحاب کا آدمی ہے جو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ نہ میں ایک رسی چھوڑوں گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دی جاتی تھی، یہ نہیں دیں گے تو لڑ جاؤں گا اور اکیلا لڑ جاؤں گا. اور اسامہ کے لشکر کے بارے میں انہوں نے جھنجھوڑ ڈالا سیدنا عمر کو بھی کہ رسول اللہ نے ایک نوجوان کو ذمہ داری دی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا، مجھے اس طرح کے خطرات سے آگاہ نہ کرو. تو بڑی شان کے ساتھ انہوں نے یہ اقدامات کیے. تو سوال یہ ہے کہ جو تاثر یہاں بیان ہوا ہے پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تاثر اصل میں تعبیر ہے. یعنی جب کمزوری آپ نے دیکھی ہے، ایک دو ڈول نکالے ہیں، تو اس کو رسول اللہ نے اس پر محمول کیا کہ یہ شاید ان کی طرف سے کسی کمزوری کا صدور ہوگا. تو اس میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق نے خلافت سنبھالی تو اس کی مدت سے واضح ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کے مقابل میں یہ کمزوری ان کی مدت خلافت کے کم ہونے کی علامت تھی. یعنی کمزوری ان میں نہیں تھی بلکہ احوال میں تھی. ان کو ملے ہی 2-2.5 سال. تو اس کو رسول اللہ کو اس طرح سے دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت میں نرمی اور شفقت کے پیش نظر، سیدنا صدیق کے ہاں یہ چیز موجود تھی، اس وقت یہی سمجھا کہ یہ امور خلافت کے انتظام و انصرام میں کمزوری کی علامت ہے، لہٰذا مغفرت کی دعا فرمائی. اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. رویا کی صحیح تعبیر بعض اوقات اس کے واقعہ بن جانے کے بعد ہی واضح ہوتی ہے. تو میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا ہے. میرے نزدیک اس طرح ہوا معاملہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.